أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ. نہ دارم جستو مل دائم نہ دانم جستو ما وائم، توی خود ساز و سامانم مغثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن طبیب چارہ سازی کن مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ. رضایت سائلی پہ پر توی سلطان لا تنہر شاہ بہرے اسی خانم مغثنی یا رسول اللہ. ذویل احترام بڑے بزرگ برادران اہل سنت، خطبے میں جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس کے ضمن میں تھوڑی دیر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا جائے. اس سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت نازشیں ہر دو جہاں سیاہ لا مقام معلم کائنات ارواحنا فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ مبارک جو ماہ محترم چل رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، آج 4 تاریخ ہے رمضان المبارک کی، یعنی 4 روزہ انشاءاللہ تعالی آج مکمل ہو جائیں گے. یہ ماہ رمضان مقدس ترین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر فرض فرمایا ہے. جیسا کہ قرآن میں اس نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ اے ایمان والوں، میں نے تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر فرض تھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر روزہ فرض تھا. ماہ رمضان کا روزہ 10 شوال 2 ہجری میں فرض کیا گیا. 10 شوال کا مہینہ تھا. اس رمضان سے پہلے والا جو مہینہ گزرا جسے شوال کہتے ہیں، اسی مہینے کے 10 تاریخ میں ہجرت کے دوسرے سال رمضان کا روزہ فرض کیا گیا. اور اس سے پہلے روزہ جو فرض تھا وہ یوم عاشور کا روزہ فرض تھا. 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا. پھر 10 محرم الحرام کے روزے کو اللہ نے منسوخ فرما کر کے ہر مہینے کے 3 دن روزے فرض کیے، جس میں 13 اور 14 اور 15 تاریخیں ہوتی تھیں. ہر مہینے کی 13 اور 14 اور 15 تاریخوں میں یہ روزے فرض رکھے گئے. پھر اسے بھی اللہ نے منسوخ کیا اور رمضان کا روزہ ہجرت کے دوسرے سال شوال کے 10 تاریخ کو رمضان کا روزہ عطا کیا. اب اس شروعاتی دور میں اس کی فرضیت کے احکام الگ تھے. روزے کو فرض کیا گیا اور اس میں اختیار دیا گیا تھا کہ تم میں سے جو کوئی روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے، اور جو کوئی روزہ نہ رکھنا چاہے تو وہ صدقہ فطر کی مقدار میں ایک صدقہ فدیہ کرے. یہ کنڈیشن رکھی گئی تھی. اگر طاقت و قوت والے ہیں پر رکھنا نہیں چاہتے تو اس ٹائم میں یہ گنجائش دی گئی تھی کہ آپ صدقہ فطر کی مقدار میں فدیہ دے کر کے گناہ سے بچ سکتے تھے. لیکن پھر اللہ نے اس فدیے والی تخصیص کو بھی منسوخ فرمایا اور حکم دیا کہ ماہ رمضان کا روزہ مطلق یہ فرض رہے گا. اور سسٹم یہ دیا گیا کہ آپ کو کھانا پینا طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ فرض تھا. جب افطار کرتے تو پھر سونے سے پہلے جتنا کچھ کھانا پینا رہتا ہے، جو بھی معاملات آپ کو کرنے وہ سب کر لیجئے، لیکن آپ جب سو گئے پھر اٹھیں گے تو اب کھانا حرام ہو جائے گا. اور مجامعت بھی حرام کی گئی تھی. پھر آگے بڑھ کر کے اس سسٹم کو بھی اللہ نے منسوخ فرمایا کہ اب
جب روزہ افطار آپ کر لیں گے تو پوری رات کھانا پینا حلال اور مجامعت بھی حلال، اور اب اسی کو برقرار رکھا گیا جس پر آج ہمیں اور آپ کو رمضان ملا ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے ایک خاص نیت کے ساتھ اعمال بجا لانے کو روزہ کہا جاتا ہے، اور اس کے کچھ لوازمات ہیں۔ سسٹم یہ رکھا گیا کہ صرف آپ کو بھوک اور پیاس نہیں برداشت کرنا، بلکہ زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، ناک کا بھی روزہ رکھنا ہے، آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، ہاتھ کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ یہ تمام اجسام انسانی جو ہے ان تمام کو پابند رکھنا ہے، اور دنوں میں بھی ان کی پابندی لازم اور ضروری ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اہم ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں کی نگرانی بالخصوص کی جائے۔ ان تمام مجموعے کا نام کہہ لیا جائے کہ روزہ ہے۔ ہم سے پہلے والی امتوں پر بھی اللہ نے روزے کو فرض کیا تھا۔ پہلی والی امتوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ ہم امت محمدیہ میں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہمارے لیے کافی ہے، صافی ہے۔ اگلی امم کا حوالہ دینے کی رب کو کیا حاجت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے تالیف قلب کے لیے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اکتا جاؤ یا گھبرا جاؤ یا سسپنش کے شکار بن جاؤ، تو یاد رکھنا تم سے پہلے والی جو امتیں گزری ہیں اللہ نے ان پر بھی روزے کو فرض کیا تھا، ان پر بھی روزے فرض تھے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم پچھلی امتوں میں مسابقت کرتے ہیں، ان کی طرح ہم بھی اسے بجا لاتے ہیں۔ اچھا خیر، روزہ فرض ہے تو فرض ہے، پھر اس کا مفاد کیا؟ رب نے اس کی وجاہت فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پرہیزگاری ملے، شاید کہ تم تقوی حاصل کر سکو، شاید کہ تم اس کے ذریعے سے تقوی حاصل کر۔ اب یہ تقوی کیا چیز ہے؟ یہ کس شے کا نام تقوی ہے؟ روزوں کے ذریعے سے بھی تقوی حاصل ہوتا ہے، یہ اہم بات ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے ایک حدیث مروی ہے جسے الترغیب و ترہیب کے جلد نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے تعلیم فرمایا تھا کہ سخت ترین دنوں میں روزے کو اختیار کرو اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ جو تھے وہ اپنی زندگی میں پوری زندگی جب سخت ترین دن ہوتے تو ان دنوں میں جو سب سے زیادہ مشکل ترین دن ہوتا اسی دن کا انتخاب کرتے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایسے دنوں میں انسان کی چمڑیاں بھی ادھڑ جایا کرتی تھی، ان دنوں کا انتخاب کر کے وہ روزہ رکھتے تھے، مشکل ترین دنوں کا انتخاب کرتے اور ان دنوں میں وہ روزہ رکھتے۔ حاصل کلام یہ کہ روزے کے ذریعے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اور تقوی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اب تقوی کئی لحاظ سے حاصل کیا جا سکتا ہے جس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم پر کہ اللہ نے فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، رب سے سوال کرو، رب سے مانگو کہ مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اگلی آیت اس کے بعد آنے والی صراط الذین انعمت، ہمیں اسی راستے پر چلا جس راستے پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب یہ ایک ایسا مخفی راز ہے کہ اللہ کا انعام کس راستے پہ ہوا ہے، ادھر والے پہ ہوا ہے، ادھر والے پہ ہوا ہے کہ ادھر والے پہ، کس راستے پہ اللہ کا انعام ہوا، یہ تلاش کرنا بڑا مشکل ترین معاملہ تھا۔ اللہ نے اس کا بھی حل دیا اور فرمایا کہ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پہ ہے، صالحین پر۔ یہ 4 جماعتوں کی اللہ نے پہچان دلوا دی، اور اہل سنت و جماعت جس پر ہمیں اس مذہب کا مشرب یہ ہے کہ ان تمام 4 کو اپنا حجت بنا کر کے ان کے طریقے پہ عمل کرتا ہے۔ اب اسی کو پیش نظر رکھ کر کے ہم یہاں پہ آج یہ عرض کریں گے، اور اس تقوی کی جو تھوڑی سی گتھیاں ہیں اور اسے سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تقوی جناب، کیا تقوی مسجدوں میں حاضری کا نام ہے؟ کیا تقوی کچھ پیسے صدقہ و خیرات کر دینے کا نام ہے؟ کیا تقوی
रियाकारी और मक्कारी करने के लिए इबादत बजा लाने का नाम है। तकवा जाहिर और बातिन दोनों जब यकसा हो जाए तो ये तकवा बहन बन जाता है। जो जाहिर का है वही बातिन हो जाए। जैसा जाहिर में खौफ इलाही है और अल्लाह से डर करके बंदा मस्जिदों की तरफ आता है, अल्लाह से डर करके बंदा रोजा रखता है, अल्लाह का खौफ रख करके बंदा पैसे उसकी राह में खर्च करता है, सेम यही चीज जो जाहिर में है वही खौफ अगर बातिन में आ जाए तो ये तकवा हो जाता है, ये तकवा हो जाता है। और आज के दौर में ये पाना उनका परिंदे की तरह है। उनका परिंदे का हमने नाम सुना है, शायद आपने भी नाम सुना होगा, शायद हम में से किसी ने देखा हो तो देखा हो, नहीं शायद किसी ने ना देखा हो कि उनका परिंदा किसे कहते हैं, पर है रहा है कभी। आज कैफियतें यही है। दीन पढ़ना नहीं है, दीन समझना नहीं है। कुरान कह रहा है कि रोजे तुम पर फर्ज किए गए हैं और जनाबे वाला होटलों पे बैठ करके चाय की कुछ चुस्कियां चल रही हैं, बिला वजह दवाइयों का एक पूरा पैकेट जेब में होता है और मर्ज होने का एराज जाहिर किया जाता। बाज ऐसे होते हैं कि मस्जिदों में आते तो हैं लेकिन खुराफातें भरी पड़ी होती है। बाज ऐसे भी होते हैं कि वो रोजा, नमाज, हज, ज़कात सारी चीजें बजा लाते हैं लेकिन अल्लाह के बंदों से नफरतें रखते हैं। ये तकवा नहीं है। और बाज तो ऐसे होते हैं कि उनका तकवा तो कब बद्दाए हुए सांड की तरह रस्सी और खूंटा दोनों तोड़ करके शीशियों के पास चला जाता है, और कभी कभार जब इत्तेफाक से मस्जिदों आ जाएंगे तो अहले तकवा होते हैं। सुने, ये रमजान का रोजा 1 महीने का है। आप पढ़िए तरगीब व तरहीब की जिल्द नंबर 2 किताब उस-सौम, वहां पर आपको एक हदीस में लिखी हजरत इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी। ये इब्ने उमर कौन है? हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे हजरत इब्ने उमर से मरवी हदीस, एक लंबी हदीस मिलेगी आपको। वहां पर आपको मिलेगा कि वो फरमाते हैं कि मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, अरवाह नफेदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया है कि बंदा सवाब, बंदे का अमल, बंदे का हर अमल उसके अमल के मुताबिक उसे अल्लाह अजर अता फरमाएगा, लेकिन रोजे का सवाब अल्लाह, रोजे का बदला अल्लाह खुद अता फरमाएगा। हम आज नमाज पढ़ रहे हैं, हमें इसका सवाब कितना दिया जाएगा? इसी हदीस में पढ़ेंगे आपको कि 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक हमें सवाब दिया जाएगा। हम ज़कात देते हैं, हमें 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक इसका सवाब दिया जाएगा, शायद इससे भी ज्यादा, शायद इससे भी ज्यादा। लेकिन इसी हदीस में जिक्र आया कि इस रोजे का सवाब अल्लाह ताला, दो तरीके की रिवायतें मिलेंगी। एक तो ये कि अल्लाह खुद अता फरमाएगा, और एक रिवायत में मिलेगा कि अल्लाह खुद इसका बदला है, अल्लाह खुद ही इसका बदला है। यहां से मुराद ये कि आप जानते हैं एक बंदा शहीद होता है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि इन्हीं 4 अशखास जमातों से हम अपनी गुफ्तगू को वाज़ेह करेंगे। एक शहीद होते हैं, शहीद जानते हैं जैसे उनकी गर्दन पर तलवार चलती है, सर जुदा होता है धड़ से, वो सीधा रब की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। शहीद दरअसल वो तो कतील होता है, लेकिन उसे शहीद क्यों कहा गया? शहीद कहते हैं शहादत को, शहादत देने वाले को, गवाही देने वाले को। इधर ये तो कतील पड़ा है, तो फिर शहीद कैसे? शहीद इसलिए कहा गया कि वो बराह रास्त सीधा रब की बारगाह में हाजिर होता है, अल्लाह को देखता भी है, अल्लाह की तौहीद की गवाही भी देता है, अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए आला कलमतुल हक को बुलंद करता है। वो डायरेक्टली रब की बारगाह में हाजिर। और एक बंदा मोमिन एक प्रोसीजर से गुजरता है, यहाँ पर दुनिया में आमाल बचा लाएगा और आलम बरज़ख की जिंदगी गुजारेगा, फिर जो है मैदान क़यामत में मैदान और पुल सिरात से गुजरता हुआ जब जन्नत में जाएगा, फिर जन्नत में एक वक्त मुअय्यना ऐसा आएगा कि वहां रब का दीदार उसे अता होगा, फिर रब का दीदार अता होगा। एक लंबे प्रोसीजर से गुजारा जाएगा, लेकिन शहीद बराह रास्त जा रहा है, तुरंत जा रहा है और रब की बारगाह में हाजिर हो रहा है। यही वजह है कि रब ने तालीम किया कि दुआ करो मौला हमें उन शहीदों के रास्ते पर चला, शहीदों के रास्ते पर चला। और आज जनाबे वाला शहीदों की तमन्ना और उनके नाम को बुलंद करने के लिए किसी अलग लोगों ने ठेका ले रखा है, लेकिन शहीदों के तरीके पे नहीं चलना, सौदा के तरीके पे नहीं चलना।
اور جو شہید شہدا کے طریقے پہ چلنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں دانستہ غیر دانستہ ان یزیدی کوفیوں کے بھی طریقے پہ چلتے ہیں۔ کیا آپ نے سنا نہیں ایام محرم میں، ان ایام عشرہ میں جب مجلس پاک کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت امام حسین ہوتے ہیں، کربلا کی میدان میں آتے ہیں، ایک طرف وہ 22,000 کا لشکر جرار، امام علی مقام قرآن اور حدیث پڑھ کر کے ان لوگوں کو سناتے ہیں، اپنے حسب اور نسب کے تعلق سے اللہ رسول کے جو ارشادات ہیں وہ پڑھ کے سناتے ہیں۔ ادھر سے کمان پہ تیر چڑھائی جاتی ہے، چھوڑا جاتا ہے، کہا جاتا ہے حسین بک بک کو بند کرو۔ یہ تاریخ کے جملے ہیں، حسین اپنی بک بک بند کرو، یا تو لڑو یا تو مرو، یا تو لڑو یا تو بیعت کرو۔ ایک تیر باقاعدہ چھوڑا جاتا ہے۔ آج امت کے حالات کو ذرا سے جائزہ لے لیں، آپ دیکھیں قرآن اور حدیث لوگوں کو بک بکیں لگتی ہیں، وہاں یہ عمل گزرا۔ شہید کے طریقے پہ چلنے کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، انبیاء کے طریقے پہ چلنے کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں، صدیقین کے طریقے پہ چلنے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور پھر چوتھے نمبر پہ صالحین کی جماعت آتی ہے۔ صالحین کے طریقے پر، ان کے مشرب پر قائم رہنے کی ہم اپنے رب سے التجا کرتے ہیں۔ کوئی عام بندہ سکھاتا آپ انکار کر لیتے، کوئی اور کہتا آپ کو اختیار تھا، مانتے نہ مانتے، لیکن خالق کائنات خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے حالت نماز میں یہ دعا مانگتے رہو، اور اسی راستے پہ چلنے کی تمنا کا اظہار کرو جس پر انبیاء تھے، جس پر صدیقین تھے، جس پر شہداء تھے، جس پر صالحین تھے۔ پتہ چلا اپنوں کو، اچھا نبیوں کا اور صدیقین کا اور شہداء کا اور صالحین کے اعمال کیا تھے؟ نبی کس لیے آئے؟ وہ ہدایت کے لیے آئے۔ صدیقین نبیوں کی تصدیق کی، شہداء نبیوں کے لائے ہوئے دین کو اپنی جان دے کر کے اس کی شہادت پیش کی، گواہی دی۔ صالحین نبی کے طریقے پہ مکمل وہ عمل کرتے ہیں، نبی کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں۔ اور ایک بندہ مومن کو یہ ترغیب دیا جا رہا ہے، یہ تعلیم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں ضرورت پڑے تو نبیوں والا وہ مشن جو ہے اس پہ بھی عمل کرنا ہے، دعوت و ہدایت، دعوت و تبلیغ کا بھی کام کرنا ہے، اور جب ضرورت آ جائے تو تمہیں صداقت کا بھی معیار اپنانا ہے، تصدیق کرنا ہے، اور جب ضرورت آ جائے تو شہادت کے میدان عمل میں بھی اترنا ہے، اور ضرورت ہو تو عمل بھی کرنا ہے۔ بات ہمارے احباب نے مجھے عرض کیا کہ آپ کی تراویح، پہلی تراویح میں پیروں میں ورم آیا تھا، پیروں میں سوجن آیا تھا۔ ہمارے حافظ صاحب نے 2 پارے سنائے، اچھے حافظ ہیں، بہترین حافظ ہیں۔ کچھ بعض احباب کے پیروں میں ورم آیا، اب ورم تو آنا لازم تھا، یہ اس کا ثواب تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں فطرتی طور پہ 2 جملے عرض کروں گا۔ ایک ہوتا ہے کہ ریاض ہوتا رہے، ریاض ہوتا رہے، اور ایک یہ ہے کہ کبھی بس اچانک سی باتیں آ جائیں۔ لیکن میں مبارکباد اس پر یہ دیتا ہوں کہ بڑی جوان مردی اور جو فسانی کے ساتھ احباب نے ان کے پیچھے وہ قرآن پاک کو سن رہے ہیں، بس اللہ اکبر کہا بھی، تکبیر تحریمہ پڑھا بھی یا نہیں پڑھا، بولا بھی یا نہیں، تکبیر انتقالیہ جو واجب ہے نماز کے لیے، نہیں کہو گے تو نماز ہی نہیں ہے، وہ تو فرض ہے نماز میں، لیکن پتہ نہیں ہے لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہے کہ جو صرف بال میں کھال نکالتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو تعلیم، وہ نوجوان پیچھے ویسے بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں خبر ہے، وہ یہ پکی خبر ہے کہ نوجوان پیچھے ویسے بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ مشاہدہ بھی ہے۔ تو رمضان میں یہ قرآن کی تلاوت رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور کہے گا مولا، اور یاد رکھے قیامت کا دن کوئی ہلکا پھلکا دن نہیں ہے، اس دن بڑے بڑے اولو العزم لوگ بھی رب کی بارگاہ میں بول نہیں پائیں گے۔ پڑھیے قرآن فرماتا ہے، قرآن کہ اس دن صدا گونجے گی اینا جبارون لمن الملک اليوم وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اور فرمایا کہ اللہ نے کہ یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب۔ یہ ساری آیتیں اس بات پر گواہی شہادت ہے کہ اس دن جب مالکی یوم الدین جلوہ گر ہوگا نا، بڑے بڑے لوگ بولنے سے تھر تھرائیں گے، اور حدیث شریف پڑھیے تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اولو العزم پیغمبر ٹخنوں کے بل گر پڑیں گے رب کی بارگاہ میں، ٹخنے کے بل گر پڑیں گے، ہاتھ جڑا ہوگا، یہ چہرے کا رنگ بدلا ہوگا، سرخ ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ گڑ گڑا رہے ہوں گے، کوئی سوال نہ کر۔ تو ہم اور آپ، ہماری حیثیتیں کیا، ہمارا وسعت کیا، کس آپ بھرم میں پڑے ہیں، کہاں کھوئے پڑے ہیں آپ؟ قرآن یہ رب کی بارگاہ میں بولے گا جب اچھے اچھے بولنے سے قاصر ہوں گے، کوئی نہیں بول پائے گا۔ ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف، ہماری زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی، دل ہمارے خلاف گواہی دیں گے،
ہمارے اجسام ہمارے ہی خلاف کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ میں تو چاہتا تھا کہ روزہ رکھوں پر اس نے زبردستی ہمیں کھلایا پلایا. پیر یہ کہے گا کہ میں چاہتا تھا کہ میں جاؤں مسجد مگر یہ مجھے زبردستی دکانوں پہ لے کے گیا. خلاف گواہیاں دیں گے یہ خلاف تمہارے کھڑے ہوں گے. لیکن یہ قرآن کھڑا ہوگا رب کی بارگاہ میں کہے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ أَيُّ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُمْ نَوْمَ بِاللَّيْلِ. اے میرے رب میں اس بندے کو رات میں سونے سے بعد رکھا لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. حضور فرماتے ہیں روزہ بھی آئے گا وہ بھی کہے گا الصیام, روزہ بھی آئے گا اور کہے گا ایو ربی انی منعتہم طعام بالنہار فیشفنی فیہ. میرے رب میں اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے بعد رکھا لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. تو اب میرے نبی فرماتے ہیں وہ نبی جو غیب داں نبی ہے جن کو غیب کا علم ہے, اللہ نے جنہیں کلی غیب کا علم دیا, وہ کہتے ہیں فیشفیان, اللہ ان دونوں کی سفارش قبول کرے گا. اچھا کب قبول کرے گا؟ قیامت میں. قیامت آ گئی کیا؟ نہیں, 1445ویں ہجری چل رہی ہے نا, اس سے پہلے ہمارے نبی وہ آنے والی قیامت کی گھڑیوں میں کیا ہوگا نبی اسے بتا رہے. اب ایمانداری سے بتائیں, جو کہے کہ ایمان نبی کو علم غیب نہیں وہ مسلمان ہے کہ یا کچھ اور ہے؟ مسلمان تو نہیں ہوگا نا. تو ایسا جو بندہ دین میں اتنا فساد پیدا کرے آپ اس کے لیے تو اس کی طرفداری میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی حق کی حمایت میں بھی کھڑا ہونا سیکھیں. آپ بزدل قائر بنے ہیں اور اپنے ہی ایمان کا بٹا لگواتے ہیں اور پھر کہیں گے بڑے آپ مومن ہیں. کہاں رہ گیا آپ کا تقویٰ؟ کہاں رہ گیا آپ کی وہ جرات؟ کہاں رہ گئی آپ کی وہ ایمان اور خلوص, وہ للہیت, وہ اللہ رسول کا خوف؟ اللہ رسول کا خوف کیا؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے, دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نہ اللہ کا آج خوف رہ گیا ہے, ریاکاریاں بھری ہیں لوگوں کے اندر, دین کے نام پر, تقوی کے نام پر, نماز کے نام پر, روزے کے نام پر کیسے لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے. یا دیکھنے رہے بھائیوں کا حق مارا جا رہا ہے, پڑوسیوں کے حقوق دبائے جا رہے ہیں اور بوڑھوں کے آداب کو پامال کیا گیا ہے. اور کچھ بوڑھے تو ہوتے ہی اس لیے کہ ان کا ادب نہ ہی کیا جائے تو اچھا ہوتا ہے. لیکن یہ تو دین کی خوبی ہے یا دین کی سرفرازی ہے جو دین یہ حکم دیتا ہے اپنے متبعین کو کہ تمہیں شیخوں کے بوڑھوں کا ادب بجا لانا ہے, ورنہ تو پتہ نہیں کتنے بوڑھوں کا کیا حال ہوتا. خیر, یہ رمضان ہے, انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ میں پھر مزید آگے گفتگو رکھیں گے. کئی حدیثیں ہم نے انتخاب کیا تھا کہ آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن وقت ہوا کہ نماز پڑھا جائے. اور یاد رکھیں آخری جملہ مجھے عرض کرنا ہے کہ صدقہ فطر ہم اس مہینے میں ادا کرتے ہیں. عمومی طور پر نصاب وہی رہتا ہے, نصاب دین کا کبھی نہیں بدلتا. 2 کلو 45 گرام گیہوں ہے وہ نصاب ہے. قیمتیں گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں. عام طور سے آپ سبھی جانتے ہیں شاید آج کل مارکیٹ کا جو بھاؤ ہے وہ 23 روپے پر کلو گندم کا ریٹ شاید چل رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں اپنے اس علاقے میں ایک مزاج کئی سالوں سے بنایا گیا ہے کہ بس گیہوں کا صدقہ فطر دینا ہے. مسلسل پچھلے کئی سالوں سے, دہائیوں سے یہی مزاج ہے کہ ہم صرف گیہوں کا صدقہ فطر دیں گے. دین میں ایسا نہیں ہے کہ صرف گیہوں بتایا گیا ہے, جو بھی ہے, کھجور بھی ہے اور بادام بھی ہے, کسمت کا بھی بعض جگہوں پہ ذکر ملتا ہے. یہ الگ الگ چیزوں کا ذکر ہمیں پڑھنے کے لیے شرع میں ملتا ہے. تو پتہ چلا کہ ہمیں صدقہ فطر کھجور سے بھی ادا کرنا چاہیے, بادام سے بھی ادا کرنا چاہیے, جو سے بھی ادا کرنا چاہیے, گندم سے بھی ادا کرنا چاہیے. آج ہمارا جو درجہ ہے, لیبل ہے, بھائی صاحب آپ بڑے حسب و نسب والے ہیں تو چاہیے کہ آپ کو ویسے ہی صدقہ فطر ادا کریں. بھائی صاحب آپ کی آمدنی زیادہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسی حساب سے صدقہ فطر بھی ادا کریں. بھائی صاحب اگر آپ منریگا والے ہیں تو پھر آپ اگر چاہے گندم گیہوں کو لے لیں یا جو کو لے لیں, اختیار ہے. لیکن آج کل تو جو بھی مہنگی ہے, شاید آج کے 20 سال پہلے جو اور گیہوں کا دونوں کا ایک ریٹ ہوا کرتا تھا, لیکن ابھی موجودہ سمے میں جو وہ مہنگا ہے, منریگا والے تو آپ کو اختیار ہے, آپ بالکل گیہوں دیجئے. لیکن اگر آپ صاحب ثروت ہیں, مال کے نصاب ہے, حسب حیثیت ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اعلیٰ ترین چیزوں پہ عمل کریں تاکہ رب کی بارگاہ میں یہ چند قربانیاں بظاہر جو آپ کی ہیں وہ قیامت میں آپ کے لیے بھاری بھرکم مفید بن کر کے ثابت ہو. اور اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے, آپ کے لیے, سب امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت